اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کو کھولا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وہاں پہنچ کر بنی ہوئی تمام تصاویریں کو مٹا دیں۔ چنانچہ اللہ اندر داخل ہوئے۔ مٹائی جا چکی ہے لیکن ان تصاویر میں ایک تصاویر باقی رہ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کا نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا کوئی منظر نہ سنا اور نہ دیکھا تھا۔ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہوا۔ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بنائی جا رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں حضرت ابو قحافہ پر بڑی تو فرمایا، اے ابوبکر، تم نے والد محترم کو گھر میں کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس میں ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کر لو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہیں مبارک ہو، ابوبکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جس نے آپ کا حق دیا اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خصاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے والے پر سب بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے
میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کا میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا۔ کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت حکیم بنت حارثہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے ایمان طلب کر لے اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک جا جائیں۔ یہ بحری جہاز انہیں واپس لے گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے ایمان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا۔ بڑے صحابہ آپ کا شمار ہوا، جنگ یرموک کے رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی ایمان ملی۔ ان میں سے ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم سنا دیا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اسی روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھیں۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے حضرت عمیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تھا کہ انہوں نے خبردار کیا اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کس طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔
ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے اس فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور یہ نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان کے پاس رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ان قریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سربلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ یہ تمام یادیں یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی